بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کے دل کے بہت قریب ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ دعا صرف ایک عبادت ہی نہیں، دعا ایک اتنا خوبصورت رشتہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان کہ جس کو ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن جب دنیا میں کوئی سنتا نہیں، یا رات کی تاریکی میں انسان پریشان ہے اور آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں، تو جب دل بوجھل ہو جاتا ہے، تب ایک ہی دروازہ ہے جو کبھی نہیں بند ہوتا، اور وہ دروازہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے۔ تو سورہ نمل کی آیت مبارکہ میں آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، جب کوئی بے بس ہو کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے مضطر ہونے کے لیے، یعنی اس لفظ کو خاص کیا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اضطراب سے، یعنی مضطر ہو کر مانگے، یعنی وہ شخص جو بالکل ہی بے بس ہو چکا ہو، جس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، جو دنیا سے اتنا بیزار ہو گیا ہو کہ ٹوٹ چکا ہو، جو تھک چکا ہو، تو ایسے شخص کی دعا اللہ خود قبول فرماتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص پریشان ہو، اضطراب میں ہو، مضطر ہو، تو اگرچہ وہ میری بارگاہ میں حاضر ہو اور وہ رو کر اور ٹوٹ کر صدقے دل سے دعا مانگے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے مانگے، میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ تو میرے معزز سامعین، جب آپ ہم کچھ بھی ایسی کمی، کوئی بھی ایسا کمی محسوس کرتے ہیں، جو ہماری بات کوئی نہیں سن رہا ہو، اگرچہ کوئی پریشان ہے، اگرچہ کوئی ضرورت مند ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ سب دروازے بند ہو چکے ہیں، تو یاد رکھیے اس بات کو کہ ایک دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ ہے، اس کی کریمی کا دروازہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ۔ سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی یہ روایت ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں ہے کہ اور تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو اور میں قبول کروں گا۔ تو کیا آج اللہ ہم کو، اور کیا یہ آیتیں آج کے دور کے لیے نہیں، کہ آج جو کوئی بھی پریشان ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر اضطراب کی صورت میں داخل ہو تو اللہ نے خود کہا مانگو، اور وہ خود چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ وہ ناراض نہیں ہوتا جب ہم مانگتے ہیں، بلکہ ناراض ہوتا ہے اس بات پر کہ جب ہم اس سے نہیں مانگتے، غیروں سے مانگتے ہیں، دوسروں سے امید لگاتے ہیں، جبکہ دوسروں سے اگر ہم اور آپ امید لگائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہماری پریشانیاں تو یہی ختم ہو جاتی ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کو ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہ خود اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے کہ محبوب فرمائیے میرے بندوں سے کہہ دیجئے، ادعونی استجب لکم، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور ادعونی استجب لکم، کہ میں ہی تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں یا مستجاب کرنے والا ہوں۔ تو ہمارے بزرگان دین کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جو ان احادیث کو ہمیں واضح طور پر سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے ولی، اور جبکہ آپ ایک بہت بڑے ولی بھی ہیں،
ایک بار لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، لیکن ہم مانگتے ہیں اور وہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، یا ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو سیدنا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم نے اللہ کو پہچانا لیکن اس کی اطاعت نہ کی، تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا لیکن ان کی سنت پر عمل نہ کیا، تم نے قرآن پڑھا لیکن اس پر چلے نہیں، تم نے اللہ کی نعمتیں کھائیں لیکن شکر ادا نہ کیا، تم نے جنت کو جانا لیکن اس کے لیے عمل نہ کیا، تم نے جنت کو جانا لیکن اس سے جہنم کو جانا لیکن اس سے نہ ڈرے، تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب یہ سن کر لوگ خاموش ہوئے، اور آج ہمیں بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ کس چیز کا؟ کہ ہم نے اللہ کو پہچانا لیکن اس کی اطاعت نہ کی۔ اللہ کے لیے کیا کافی ہے؟ اس کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنا، اور اس حکم کو پورا کرنا کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مانگو میں ہی تم کو دینے والا ہوں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل نہ کیا۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے طریقے پر اگر ہم نے عمل نہیں کیا، قرآن کو پڑھ کر اس پر چلنے کی ہم نے کوشش نہیں کی، اللہ کی نعمتیں کھائیں لیکن شکر نہ کیا، بلکہ دوسروں کو دیکھ کر ہم نے حسد کیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں اور ہماری دعائیں درمیان میں رہ جاتی ہیں۔ لیکن پھر بھی میرا اور آپ کا رب ہماری دعاؤں کو نہیں، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے محبت کرتا ہے، کن سے؟ جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 24 میں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے تو ہم نے اللہ رب العزت سے دعا کیا کہ ہمیں مانگنی چاہیے، ہمیں اللہ کے سوا کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب یہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سورہ قصص کی آیت نمبر 24 میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا واضح طور پر موجود ہے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی بھلائی تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اب یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا لقب کلیم اللہ ہے، یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب وہ اکیلے تھے شہر مدین میں، اور وہ پریشان تھے، گھر سے دور تھے، بھوکے تھے، انہوں نے کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا بلکہ سیدھے اللہ سے مانگا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اگرچہ چاہیں تو ان کو کیا نہیں مل سکتا، من و سلمہ انہی کی ہی امت میں نازل ہوا تھا، لیکن پھر بھی امت کی تعلیم کے لیے کہ صرف تمام تر تعریف، نعمتیں، بھلائیاں سب اللہ کے لیے ہیں، وہی دیتا ہے، اور انسان کا کام ہے لینا اور شکر گزاری کرنا، تبھی تو ہم جانیں گے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے۔ اور اللہ نے پھر کیا کیا؟ صرف چند ہی لمحوں میں ان کی زندگی بدل دی کہ ان کو تمام وہ نعمتیں عطا فرمائی جن کی اس ٹائم ان کو ضرورت تھی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا صفرا۔ سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی یہ روایت ہے۔ بے شک اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ جب اس کا بندہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور اسے وہ خالی ہاتھ کر دے۔ سبحان اللہ، میرے رب کی شان ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتا، تو پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں مانگنے سے، اور ہم کیوں اس طرح مانگتے ہیں کہ بس اتنا ہی مانگے؟ ہمیں اور آپ کو اللہ اپنے لحاظ نہیں، اللہ کی رحمت کے، اس کے شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ پھر بزرگان دین ہمیں ہدایت فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پہلے انسان اپنی اصلاح کرے، اللہ کو جانے،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے، قرآن کو پڑھ کر اس پر چلنے کی کوشش کرے، جنت کا نام تو سنا لیکن اس کے تمام تر احکامات کو جانے، جہنم سے صرف ڈرنا ہی نہیں، ہمیں اپنے اعمال صحیحہ جو ہے ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، اور مشہور ہے ان کے بارے میں، کہ ایک رات وہ بہت روئی اور دعا مانگتی ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں روتی ہیں اتنا؟ تو آپ تو ولیہ ہیں اللہ کی۔ انہوں نے فرمایا میں اس کے لیے روتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دعا مانگتی رہوں اور میرا دل اللہ سے غافل ہو، کیونکہ دعا زبان سے نہیں دل سے مانگی جاتی ہے۔ تو میرے تمام معزز سامعین، دعا میں حضور قلبی ضروری ہے، دل کی موجودگی ضروری ہے۔ جب دل سے مانگو تو اللہ ضرور دیتا ہے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دعا کے ایسے قبولیت کے اوقات بتا دیے کہ جس سے انسان زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ محنت کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم ان دعاؤں کو پڑھ رہے ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں مانگی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین وقت تہجد کا وقت، آخری رات، جب اللہ آسمان نے دنیا پر اپنے شان کے مطابق اعلان فرماتا ہے، ندا ہوتی ہے، کوئی ہے جو مجھ سے رحمت مانگے، بخشش مانگے، اور اس ٹائم ہم اور آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، جمعے کی خاص گھڑی ہے اس میں دعا کا قبول ہونا حق ہے، سجدے کی حالت میں جائیے اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت، بارش کے وقت، یہ تمام تر جو دعا کی قبولیت کے اوقات بتائے گئے ہیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان کے واضح احکامات لکھے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا، سیکھا، سمجھا، یہ دعائیں پڑھیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ پڑھیں، لیکن کیا ہم اور آپ اس پر عمل کریں گے؟ ہمیں کرنا چاہیے عمل، تاکہ ہم محتاجگی سے دور رہیں، مفلسی سے دور رہیں، ان لوگوں کے پاس جانے سے محفوظ رہیں جو انسان کو تذلیل کرے، جو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں، کہ جب موڈ ہو تو آپ کو کوئی بات بتائیں اور جب نہ ہو تو آپ کو دھتکار دیں یا آپ کو اس جگہ سے نکال دیں۔ ان چیزوں سے بچیں، پرہیز کریں، بلکہ جب بھی پریشان ہوں تو میرے رب کی رحمت کا دروازہ جو کھلا ہے، جو اپنے بندوں کو بلاتا ہے، اس طرف رجوع کیجیے۔ آخر کی دعا کہ جب زندگی میں تکلیف آئے تو یا الہی ہمیں اچھے طریقے سے ان آیات مبارکہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، اور جب ہمیں کوئی خوشی ملے تو ہمیں وہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا جس سے اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو۔ جب کچھ سمجھ ہمیں نہ آئے تو ہم تیری ہی طرف رجوع کریں، کیونکہ تو نے خود فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دعا فوری قبول نہ بھی ہو لیکن اللہ 3 طریقوں سے قبول فرماتا ہے، یا تو فوری عطا ہوگا، یا آخرت میں آپ کا ذخیرہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب محبوب ہم آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو امت کے لیے آپ نے دعا فرمائی رب ہب لی امتی، تو یہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے بھی ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ کون ہوگا جو اتنی محبت کرے؟ ایسا رب جو سب سے محبت کرے اور ہماری گناہ میں، سرکش ہونے میں، نافرمان ہونے میں کوئی کمی نہیں۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی بڑی ایسی مصیبت آنے والی ہوتی ہے جس کو ٹال دیتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل ان روایتوں کو لکھتے ہیں۔ تو کبھی مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے۔ آخر میں ہم سب یہ دعا کرتے ہیں
ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی بھلائی ہو تو ہم پر نازل فرما، تو ہم پر نازل فرما اور ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تجھ سے ہی ہم ہمیشہ مانگتے رہیں یہاں تک کہ تو اور تیرا حبیب ہم سے راضی ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔